میرا سوال یہ تھا کہ باقی ہر اسپیکٹ سے جو آپ نے ڈیل کیا بتایا آپ نے، اس سب میں میرے ہسبینڈ بہت اچھے ہیں ماشاء اللہ، لیکن ان کی ملٹیپل میرجز ہیں اور ان کے باقی بھی بزنس کے اس کے کافی چیلنجز ہیں، تو وہ اویلیبل نہیں ہوتے. ایج ڈفرینس بھی ہمارا بہت زیادہ ہے، اور جو ان کی باقی وائفس ہیں ان کے ساتھ ان کا کم ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہاں پہ ڈیمانڈ زیادہ ہے، تو یہ مطلب ان کے لیے انیوژول ہے یا وہ اویلیبل ہی نہیں ہے. تو پھر آپ مطلب ابھی بھی روزے رکھا کریں اپنے آپ کو، مطلب اس میں رکھنے کے لیے، تقوی پہ رکھنے کے لیے. دونوں ایریاز پہ کام کریں، روزے رکھیں، اپنے لائف سٹائل کو بہتر بنائیں، اپنی زندگی کو بامقصد بنائیں، اور ان کے ساتھ ایموشنل انٹیمیسی بلڈ کریں بڑی اسٹرانگ قسم کی، جس میں آپ ان کو یہ احساس نہیں دلائیں کہ آپ میرے لیے کچھ نہیں کرتے اور میری ڈیزائر زیادہ ہے. آپ ان کو یہ بتائیں کہ مجھے آپ کے ساتھ مزہ کتنا آتا ہے، اور پھر اس مزے کو آہستہ آہستہ بڑھاتی چلی جائیں. یعنی اس طرح سے جب آپ ان کو کانفیڈنس دیں گی نا تو پھر آسان ہو جائے گا باتوں کو ایکسپریس کرنا. کیونکہ مرد کی نا somehow ہمارے کلچرز میں، سوسائٹیز میں ایگو بہت زیادہ ہے. تو مرد جو ہے نا، جب اس کو یہ پتہ چلتا ہے کہ میں اب اس طرح اپ ٹو دا مارک نہیں ہوں اس ریلیشن شپ میں، تو وہ اس کو اپنی مردانگی کے خلاف لیتا ہے. تو وہ بہت ہیومیلیٹڈ سا فیل کرتا ہے کہ بھئی مطلب کیا میرے بارے میں کہا جائے کہ ہی از ناٹ اپ ٹو دا مارک ان دس. وہ مردوں کو تو لگتا ہے کہ ہم بہت اس معاملے میں طاقتور ہیں، عورتیں کمزور ہوتی ہیں. تو اس وجہ سے یہ پھر چیلنج جو ہے نا وہ مرد فیل کرنا شروع کرتے ہیں. تو ان کی بس یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ سیلف اسٹیم نہیں ہرٹ ہونی چاہیے. اس وقت نا میں دیکھ رہی تھی چیٹ میں بہت سارے ایسے سوال آ رہے ہیں، یہ ٹھیک ہے کہ نہیں، یہ حلال ہے کہ نہیں، یہ کر سکتے ہیں کہ نہیں. اس کے لیے ہم نے نا یہ جواب آپ کو دیا تھا کہ آپ islamqa.com پہ جائیں گے نا، تو وہاں پہ آپ کو ڈیٹیل میں یہ سارے فتاویٰ مل جائیں گے. تاکہ بجائے اس کے کہ اب بہت سے لوگ ایسے فورم پہ ہوتے ہیں جن کو ان ٹرمز کا نہیں پتہ ہوتا، ٹھیک ہے، اور وہ جاننا بھی نہیں چاہ رہے ہوتے، اور ان کو کوئی مسئلہ بھی نہیں ہوتا. تو ہم کیوں ایسی ٹرمز یہاں پہ سب کے سامنے بول بول کے کہ یہ الاؤڈ ہے کہ نہیں، کہ لوگ اب اس کو فردر ایکسپلور کرنا شروع کر دیں نا. تو ہمیں اپنے آپ کو اس چیز سے، اس ایٹیٹیوڈ سے بچانا چاہیے. لرننگ کے لیے آپ کو اسی لیے ایک اوتھینٹک فورم بتا دیا گیا ہے. آپ اس فورم پہ جائیں اور جا کر جو فقہی نوعیت کے جتنے سوالات ہیں کہ یہ کر سکتے ہیں کہ نہیں، یہ حلال ہے کہ نہیں، وہاں پہ پورے دلائل کے ساتھ موجود ہے. آپ وہاں سے ضرور پڑھیں. ہاں میم، میں ایکچولی میں بہت ایموشنل اور لو کانفیڈنٹ لیڈی ہوں، اور ایک روم میں رہنے کے بعد بھی ایوری تھنگ نارمل رہتا، کوئی چیز کا پرابلم نہیں رہتا، بس انٹیمیسی نہیں رہتی. تو کیا یہ نارمل ہے یا یہ ایک دوسرے سے دوری کا سبب ہوتا ہے؟ مطلب اب تو جیسے 30 ایئرس ہو گئے تو اب مجھے بھی انٹرسٹ کم ہوگا یہ سب چیزوں میں، اور کیونکہ میں ایموشنل اور لو کانفیڈنٹ ہوں تو میں کوئی بات کرنے سے پہلے مجھے ہیبٹ شروع ہو جاتی ہے اور ہارٹ بیٹ فاسٹ ہو جاتی ہے، کیونکہ میرے ہسبینڈ بہت خاموش ٹائپ کے انسان ہیں اور زیادہ بات نہیں کرتے اور بس پوائنٹ ٹو پوائنٹ بات کرتے. تو کیا یہ سب جو ہے کہ میرا بھی انٹرسٹ اس میں کم ہوتے جا رہا ہے، یا یہ ہماری میرج کیونکہ 30 ایئرس ہو گئے اور 50 ایئرس کے قریب ہم لوگ ہو گئے اور وہ 60 کے قریب ہو رہے، تو یہ پرابلم اس وجہ سے بھی ایسا ہو رہا ہے کہ یہ چیزیں اب ہمیں بھی انٹرسٹ نہیں رہ رہا، اور 1 منتھ 2 منتھ بھی اگر کوئی انٹیمیسی نہیں ہوئی تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں دکھ رہی ہم لوگ کو، تو ویسا کچھ ہے کیا یہ؟ اس میں نا جو فریکوینسی ہوتی ہے نا وہ ایج کے ساتھ کم ہو جاتی ہے، اور آپ کے ہارمونز بھی ایج کے ساتھ اسی طرح بیٹھنا شروع ہو جاتے ہیں. اگر آپ دونوں کی فریکوینسی سیٹسفیکشن میچ کرتی ہے ہر حساب سے، تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور آپ یعنی کہ صرف یہی نہیں کہ اس فزیکل ریلیشن شپ میں آپ کس طرح رہ رہے ہیں، آپ اس کے علاوہ بھی کیسے ہیں، آپ کس طرح سے آپس میں ڈیل کرتے ہیں. اگر آپ کو یہ گیپ نہیں فیل ہوتا، آپ کمفرٹیبل ہیں، تو دیٹس اوکے، پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن یہ کہ اگر ایک سپاؤس جو ہے اس کو فیل ہو رہا ہے اور دوسرا جو ہے وہ بالکل لیڈ بیک ہے، وہاں پہ پھر چیلنجز آنا شروع ہو جاتے ہیں، پھر فرسٹریشن بڑھ جاتی ہے نا. تو آپ کے کیس میں تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ نہیں، آپ دونوں کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو بس ٹھیک ہے، آپ اپنی بس گروتھ پہ کام کرتے رہیں، اور ریلیشن شپ نہیں ویک کرنا اس کی وجہ سے کہ اگر یہ ہماری لائف میں ذرا اس کی فریکوینسی کم ہے تو. جی السلام علیکم. میرا سوال یہ ہے کہ میری ایج ایز ابھی 34 ہے، اور میرا ہی جو ہے انٹیمیسی یا اس طرح سے ان کی طرف جانے کا دل نہیں کرتا بالکل بھی. مجھے غصہ چڑھنے لگ پڑتا ہے اور میں دور کر دیتی ہوں، جھٹک دینا، لائک یہ چیزیں میری طرف سے ہو رہی ہیں. اچھا، اس میں دیکھیں آپ نا پہلے یہ دیکھیں کہ آپ کی ایموشنل انٹیلیجنس کیسی ہے، یا کون سی چیزیں، آپ کا اسٹریس فیکٹر کیا ہے، کون سی چیزیں ہیں جو آپ کو بادر کر رہی ہیں. یعنی
آؤٹ سائڈ دس فزیکل ریلیشنشپ کیا کیا فیکٹرز ہیں، اور اس میں بھی دو طرح کے فیکٹرز ہوں گے. ایک آپ کی اپنی ذات کا فیکٹر ہوگا، اس میں آپ اپنے آپ کو شادی سے پہلے بھی دیکھ سکتی ہیں کہ میں شادی سے پہلے کیسے تھی، شادی کے بعد بھی میرے اندر کیا کیا پرابلمس مجھے نظر آ رہے ہیں، اور پھر آپ پہلے ان کو ٹھیک کریں گی. پھر آپ دیکھیں گی کہ آؤٹ سائڈ دس ریلیشنشپ جب ہم دن میں آپس میں انٹریکٹ کرتے ہیں وہاں پہ کیا کیا چیلنجز آ رہے ہیں. اگر وہ چیلنجز آ رہے ہیں آپ ان کو بھی فکس کرنا شروع کریں گی. پھر یہ کہ آپ اپنے لیے ون اسٹیپ ایٹ اے ٹائم رکھیں گی کہ اس ریلیشن شپ میں جو چیز پلیئربل ہے اور حلال رینج میں ہے اور میرے ہسبینڈ جو ہیں وہ کرنا چاہتے ہیں تو میں ان کے ساتھ کروں. آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو ہیبٹ فارمیشن ہوتی ہے، یعنی جب ہم کوئی نئی چیز سیکھتے ہیں نا تو کبھی کبھی تو ہمیں فوراً مزہ آ جاتا ہے. جیسے آپ کو کھانے کی بات بھی ہے نا، مثلاً آپ کبھی کبھی کوئی آپ کے سامنے کوئی کھانا بناتا ہے اور آپ نے ڈش کبھی نہیں کھائی ہوتی، آپ پہلی دفعہ ہی کھاتے ہیں تو آپ کو پسند آ جاتی ہے. اور کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کپل آف ٹائمز کھانی پڑتی ہے. کچھ ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ 8 سے 10 دفعہ آپ ایک چیز کو جب چکھتے رہتے ہیں، کھاتے رہتے ہیں، پھر آپ کو اس کا مزہ لگنا شروع ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد آپ کو اس کی عادت پڑتی ہے. تو یہ والا ریلیشن شپ بھی جو ہوتا ہے نا، اس میں فرض کریں کہ آپ کو کوئی چیز نہیں اچھی لگ رہی تو اب آپ کا مائنڈ سیٹ بھی بچپن سے کیسا بنا ہوا ہے، آپ نے کیسے ان ساری چیزوں کو دیکھا ہوا ہے اور مینج کرتی رہی ہیں، بہت سارے فیکٹرز اس میں آتے ہیں. تو آپ اگر باقی ریلیشن شپ ٹھیک ہے تو پھر اپنے آپ کو تیار کریں، مینٹل پریپریشن کریں کہ میں نے اس کو انجوائیبل بنانا ہے اپنے لیے، بیکاز دس از اے نیچرل نیڈ جس کو ہم لے کے چلتے ہیں. اور پھر آپ جب ایک چیز کو کرتے رہیں گے تو پھر کیا ہو جائے گا کہ آہستہ آہستہ آپ کے لیے بھی وہ اس میں انجوائیبل فیکٹرز جو ہیں وہ بڑھنا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ. اور اللہ سے دعا بہت کریں، بہت زیادہ دعائیں کریں، حفاظت کی دعائیں ہیں، اور صبح شام کی دعائیں ہیں، اور ریلیشن شپ کے لیے دعائیں ہیں، وہ سب کریں تاکہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آئے، آپ کے لیے بھی کوئی فتنہ نہ بنے اور آپ کے ہسبینڈ کے لیے بھی نہ بنے. جی میں نے پہلے سوال کیا، اس کے آگے کچھ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جیسے میں نے آپ کو پوچھا کہ میں قرآن کلاس لیتی ہوں نا، تو میرے ہسبینڈ نہیں لیتے نا، تو لیکن وہ جب موبائل پہ کچھ دیکھتے ہیں نا، جیسے ریلز وغیرہ دیکھتے ہیں، وہ فیس بک پہ کچھ دیکھتے ہیں، تو اس سے میری اٹینشن ان کی طرف بہت جاتی ہے، جس کی وجہ سے بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ان کے جانے کے بعد، جیسے میں نے آپ کو بتایا وہ رات کو گھر پہ نہیں ہوتے، تو میں رات کو یہ چیز دیکھتی ہوں، بچے سو جاتے ہیں، میں اکیلی ہوتی ہوں، تو میں یہ چیزیں پھر دیکھتی ہوں. اس کی وجہ سے میرے قرآن پر بہت اثر پڑتا ہے. جیسے میں حفظ کر رہی ہوں اور ساتھ تفسیر کر رہی ہوں، تو بعض اوقات میرا لیسن رہ جاتا ہے، جو پیچھے سے دہرائی کرنی ہوتی ہے حفظ کی وہ رہ جاتی ہے، مجھے بھولنے لگ جاتا ہے، تو مجھے پھر بہت گلٹ محسوس ہوتا ہے. اور جب میں ان کو کہتی ہوں کہ آپ یہ چھوڑ دیں، اور وہ نہیں چھوڑتے، وہ کہتے تم بھی تو قرآن پڑھتی ہو نا موبائل پر، تو میرے دیکھنے سے کیا فرق پڑتا ہے، میں بھی موبائل دیکھ رہا ہوں، تم بھی موبائل دیکھ رہی ہو. تو مجھے سمجھ نہیں آتی، وہ تو اس چیز سے نہیں ہٹتے، لیکن پھر مجھے گلٹ بہت محسوس ہوتا ہے، اور میں اس کو چھوڑنا چاہتی ہوں، لیکن جیسے انٹرسٹ میرا خود کا بھی، مطلب جیسے اکیلی ہوتی ہوں نا، تو پھر بہت زیادہ دھیان اس طرف جاتا ہے کہ چلے اب موبائل ہے، میں ہوں اکیلی ہوں، اور پھر وہ دیکھنا، اور میری قرآن کلاس پہ بہت افیکٹ پڑتا ہے اس چیز کا. تو میں اچھا دیکھیں، یہ بات یاد رکھیے گا کہ یہ کووڈ کی بیماری نہیں ہے کہ آپ کے ہسبینڈ جو ہے موبائل دیکھ رہے ہیں تو وہ آپ کو بھی لگ گئی ہے کہ آپ ان کی وجہ سے دیکھ رہی ہیں. آپ اپنی وجہ سے دیکھ رہی ہیں، آپ کے ہسبینڈ بھی اپنی وجہ سے دیکھ رہے ہیں، آپ بھی اپنی وجہ سے دیکھ رہی ہیں. کیونکہ ظاہر ہے آپ کا اگر ریلیشن شپ پرابلمیٹک ہے اور آپ بہت سارے اور کام کر رہی ہیں تو آپ اپنے آپ کو سینس آف اچیومنٹ نہیں دیتی، خوشی نہیں دیتی. اور پھر آپ جب آپ کے ہسبینڈ بزی ہوتے ہیں رات کو تو آپ بچوں کو سلا کے آپ ایک انوائنڈ کرنے کے لیے اپنی ڈوپامین کے لیے کام کر رہی ہیں. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتی ہسبینڈ کو کہ جی آپ بند کریں تو میں بھی بند کر دوں گی. نہیں، آپ ان کے بغیر بھی بند کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے، آپ کو خود سے ہی اپنے لیے انڈیپینڈنٹ فیصلہ کرنا ہوگا کہ مجھے یہ کام نہیں کرنا. اور اس کا آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو بتاتے ہیں کہ میں نے اس ٹائم تک سو جانا ہے. جب آپ اپنے آپ کو ایک ٹائم دے دیتے ہیں، جیسے میں رات کو سونے کے لیے اپنے آپ کو ٹائم دے دیتی ہوں کہ میں نے اس ٹائم تک سو جانا ہے. اب جو بھی کام مجھے یاد آتا ہے کہ اوہ یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، تو میں اپنے آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ یا تو میں نے اس ٹائم سے پہلے کر لینا ہے یا میں نے پھر صبح اٹھ کے کرنا ہے، لیکن اس ٹائم پہ میں نے اب لیٹ جانا ہے. تو پھر وہ کیا ہوتا ہے کہ اگر فون کی اٹریکشن آتی بھی ہے تو وقت پہ آپ نظر رکھتے ہیں اور پھر آپ سو جاتے ہیں. تو ہسبینڈ کو آپ نا ریزن بنائیں کہ ان کی وجہ سے کر رہی ہوں، اور اگر آپ نے کوئی ہیلدی چیز دیکھنی ہے یا تھوڑا سا ریلیکس کرنا ہے تو اپنے آپ کو بس ٹائم باؤنڈ کر لیں تو انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائے گا. جی ان کا کہنا ہے کہ میرے شوہر کبھی کبھی خود سے آگے نہیں آتے، کبھی بھی خود سے آگے نہیں آتے، مجھے ہی ہمیشہ انٹیمیسی کے لیے انیشیٹو لینا پڑتا ہے. اس سے مجھے بہت غصہ آتا ہے کہ ان کو کیا مجھ میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، تو وٹ شوڈ آئی ڈو؟
میجورٹی کیسز میں ہم دیکھتے ہیں کہ بیویاں نہیں انیشیٹ کرتی ہیں، ہسبینڈز انیشیٹ کرتے ہیں. تو کوئی نہیں، آپ کے ریلیشن شپ میں آپ کو انیشیٹ کرنا پڑ رہا ہے، اور اگر انیشیٹ کر کے اچھے ریزلٹس آ جاتے ہیں تو دیٹس اوکے. آپ یہ نہ سوچا کریں، کیونکہ دیکھیں مرد اور عورت کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہوتا ہے نا ایسا. زیادہ تر مرد انیشیٹ کرتے ہیں، لیکن کوئی مرد ایسے ہو سکتے ہیں کہ ان کو اچھا لگتا ہے کہ بیوی انیشیٹ کر رہی ہے، تو یو کین آلویز ٹاک اباؤٹ اٹ نا. آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کبھی بھی انیشیٹ نہیں کرتے. اگر وہ کہتے ہیں مجھے اچھا لگتا ہے جب تم انیشیٹ کرتی ہو، تو آپ انجوائے کریں اس چیز کو. بس آپ ریلیشن شپ پہ رہیں، آپ اس طرح کے ڈائنامکس میں نہ پڑیں جو کہ اتنے امپورٹنٹ نہیں ہوتے. بہت اچھا سیشن ہے الحمدللہ. ہر سیشن سے میں بہت کچھ سیکھتی جا رہی ہوں الحمدللہ. زندگی آسان ہو رہی ہے. میرا سوال میرے بیٹے سے ہے. 21 پلس میں ہے وہ، اور اس کا میں چاہ رہی کہ میں چونکہ مجھے لگتا ہے کہ نکاح وغیرہ ایک ٹائم پہ ہو جانا چاہیے. میری نظر میں بچی ہے. اب میں چاہتی ہوں کہ اس کے لیے میں بات کروں، مطلب اس رشتے کے لیے میں پہل کروں. تو پہلے میں بیٹے سے پوچھوں تو کیا اس ایج میں مجھے بیٹے سے پوچھنا چاہیے؟ مجھے لگتا ہے کہ میں اس سے پوچھ گئی، کیونکہ سنت کا طریقہ ہے کہ بھئی پہلے پہل کرنی ہے. ایسے میں نے پوچھ لیا ہے، اس نے کہا کہ نہیں آپ کو جیسا ٹھیک لگے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ نہیں، اس سے پوچھنا چاہیے کہ یہ لڑکی تمہارے لیے صحیح ہے. خدا نخواستہ اگر اس لڑکی کی طرف سے یا اس فیملی کی طرف سے اگر نہ ہوتا ہے سپوز، تو پھر ایسا نہ ہو کہ میرے بیٹے کے دل میں اس کے لیے پھر وہ ایک رہے کہ اچھا یہ والی اچھی تھی یا جو بھی. پھر سیکنڈ آپشن اگر ہم دیکھتے ہیں، تو اسی لیے مجھے سمجھ نہیں آتا کہ میں اس سے پہل کروں، میں پوچھوں بیٹے سے پہلے، یا میں لڑکی والے کی طرف ہی پہلے پہل کروں. تو یہ ذرا سا گائیڈ کریں گے. اس میں دیکھیں سب سے بڑی بات تو یہ کہ ڈیفینیٹلی بیٹے سے آپ کو صرف یہی نہیں کہ پوچھنا چاہیے، اس سے یہ بھی آپ کو ڈیٹیل میں ڈسکس کرنا چاہیے کہ اس کو کیسی لڑکی پسند ہے، کس قسم کی وہ لائف پارٹنر چاہتا ہے. اور اگر آپ کو یہ لڑکی ویسی لگتی ہے تو آپ اسے اشارہ دے سکتی ہیں کہ میں اس لڑکی کو دیکھنے لگی ہوں، اور آپ بھی استخارہ کرو، میں بھی کروں گی، اور ظاہر ہم ان سے بھی پوچھیں گے. اگر آپ کے حق میں بہتر ہوا تو استخارے کے جواب میں وہ آگے پروسیڈ کر جائے گا رشتہ. اگر حق میں بہتر نہ ہوا تو انکار ہو جائے گا. تو سمپل سی بات ہے، اس میں کوئی ایسی وہ راکٹ سائنس ہے ہی نہیں نا. اور یہ سوچنا کہ ہائی میرے بیٹے کو عجیب لگے گا انہوں نے انکار کیا، تو آپ بتائیں کہ ہم استخارہ کر رہے تھے تو استخارے کا جواب ہے یہ. تو ہمارے لیے تو اللہ تعالیٰ نے زندگی اتنی آسان رکھی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ وہیں پہ پہنچاتا ہے اور وہیں پہ آگے بات چلاتے ہیں جب آپ استخارہ کرتے ہیں جو آپ کے حق میں بہتر ہوتا ہے. بس اسی پہ رہنا چاہیے. ڈاکٹر کنول، میں نے یہ پوچھنا تھا کہ میں نے آپ کی کافی ٹاکس اٹینڈ کی ہیں، تو ایک چیز جو مجھے کامنلی جو تھیم مجھے نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو اپنی ایموشنل ریگولیشن کے اوپر کام کرنا چاہیے تاکہ آپ جو ہے نا باقی چیزوں کے لیے اویلیبل ہو سکیں. تو دس از سم تھنگ آئی وانٹیڈ ٹو آسک یو، ناٹ جسٹ ریلیٹڈ ٹو دس ٹاک، لیکن ان جنرل، کہ میں جب ایموشنل ریگولیشن کے لیے جو ٹیکنیکس اویلیبل جو مجھے پتہ چلتی ہیں اباؤٹ سومیٹک ٹیکنیکس اور اباؤٹ فزیکل ٹیکنیکس، جیسے اینکرنگ کرنی ہے اینڈ آل دیز تھنگس، میں یہ اپلائی کرتی ہوں، لیکن سم ٹائمز دے ڈونٹ ورک فار می. اور میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی ایز somebody from somebody like you کہ ڈاکٹر صاحب آپ کیا کرتی ہیں when you need to emotionally regulate yourself، یا جب آپ کو لگتا ہے کہ میں اس چیز کے اندر یا مجھے غصہ آ رہا ہے یا مجھے کچھ ایشو آ رہا ہے، تو آپ کیا کرتی ہیں؟ کیونکہ میں نے جو اپنا پیٹرن نوٹ کیا ہے، میں تھوڑی انہیلدی چیزوں کی طرف جاتی ہوں. یہ تو ایشو پہ ڈپینڈ کرتا ہے. آپ نے ویسے تو بالکل ٹھیک کہا کہ سب سے پہلے ہم جتنے ایموشنلی گراؤنڈیڈ ہوتے ہیں ہم اپنے مسئلوں کو بہت اچھی طرح سے ہینڈل کر لیتے ہیں. اور پھر یہ ایشو پہ ڈیپینڈ کرے گا. کبھی کبھی کوئی چھوٹا ایشو ہوتا ہے تو آپ نے اگر ایک چیز کو اتنا زیادہ پریکٹس کیا ہوتا ہے تو وہ آپ کا سیکنڈ نیچر بن جاتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ہولڈ کر لیتے ہیں اور آپ اس مسئلے کو حل کر لیتے ہیں. لیکن میرا ویسے اپنے لیے پرسنل اصول یہ ہوتا ہے کہ میں پاز کا بٹن دبا دیتی ہوں، اور جب میں بہت اپسیٹ ہوتی ہوں پہلے میں اپنے آپ کو ویلیڈیٹ کرتی ہوں کہ ہاں میں بہت پریشان ہوں، اور خوب اپنے ساتھ ہمدردی کرتی ہوں. اور پھر میں اگر کبھی مطلب اپنا خیال رکھنے کو دل چاہ رہا ہے، کچھ کھانے کو دل چاہ رہا ہے وہ کھا لیتی ہوں، سونے کو دل چاہ رہا ہے سو جاتی ہوں، رونے کو دل چاہ رہا ہے رو لیتی ہوں. پھر میں اس کے بعد اپنے آپ کو دوبارہ سے کھڑا کرتی ہوں. پھر میں اللہ سے دعا کرتی ہوں بہت زیادہ. میں اللہ تعالیٰ سے کہتی ہوں اللہ تعالیٰ جو امتحان آیا ہے اس میں نے حلال راستے پہ جانا ہے، میں نے کوئی حرام کام نہیں کرنا، میں نے کوئی ایسا کام نہیں کرنا جو آپ کی ناراضگی لے کر آئے. میں جو اتنی محنت کر رہی ہوں وہ ساری چیز کو ختم کر دے. پھر یہ کہ جو اللہ تعالیٰ جو صحیح بات ہے آپ وہ میرے سامنے لائیں، میری انا میرے آگے نہ آ جائے. یعنی جتنے وہ نیگیٹو فیکٹرز ہیں میں ان کو یاد کر کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں اور پازیٹیو فیکٹرز مانگتی ہوں. پھر اس کے بعد میں مشورہ بھی کسی نہ کسی سے لیتی ہوں. لیکن میں نے اکثر دیکھا ہے جتنا بڑا مسئلہ آتا ہے اس وقت کوئی بھی آپ کو نہیں ملتا مشورے کے لیے. بس پھر دعائیں، استخارہ، اور پھر جو اصول دوسروں کو بتاتی ہوں. میں پھر اس طرح سے بھی سوچتی ہوں کہ اگر میرے پاس کوئی بیٹھ کر یہی بات مجھ سے پوچھ رہا ہو تو میں اس کو کیا اصول بتاؤں گی.
اور جو مجھے پھر اس میں جواب ملتا ہے پھر میں اللہ کی مدد سے اس کو اپلائی کرتی ہوں. اگر رزلٹس آ جائیں تو الحمدللہ، اگر رزلٹس نہ آئیں تو پھر سیکنڈ بیسٹ آپشن پہ جاتی ہوں. اس سے رزلٹ نہ آئیں تو پھر تھرڈ بیسٹ آپشن پہ جاتی ہوں. سو آئی کیپ ٹرائنگ. اور مجھے یہ پتہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی امتحان لمبا بھی ہوتا ہے، لیکن اصل تو بات یہ کہ ہم نے اللہ کو بس راضی کرنا ہوتا ہے. جب آپ اللہ کو راضی کرتے جاتے ہیں تو اس میں سے ضرور کوئی خیر نکلتی ہے. یہ میرا کامل یقین ہے. کئی مسئلے سال ہر سال پہ چلتے ہیں، نہیں وہ حل ہوتے، لیکن آپ اپنے آپ کو جب اس یقین کے ساتھ آگے لے کے چلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ضرور آپ کی مدد کرتے ہیں. سو اللہ کا شکر ہے میرے اندر بہت پازیٹیوٹی اس معاملے میں ہے کہ میں نیگیٹو پرسن نہیں ہوں. تو جو نیگیٹو لوگ ہوتے ہیں وہ بہت جلدی پریشان ہو جاتے ہیں. تو بس یہی ہے، جو ٹیکنیکس لوگوں کو بتانی ہوتی ہے وہی خود پہ بھی اپلائی کرنی ہوتی ہے. صبا آج کل جیسے یوتھ جو ہے وہ بہت بڑا پرابلم فیس کر رہی ہے. جیسے اٹریکشن، اپوزٹ جینڈر کے لیے اٹریکشن تو ہوتی ہے، اور پیرنٹس نے کہا ہوتا ہے کہ جب تک آپ سیٹل نہیں ہوتے، جب تک آپ کی ایجوکیشن کمپلیٹ نہیں ہوتی، آپ کی شادی نہیں ہو سکتی، تو پھر اس میں وہ کیا کرتے ہیں، وہ اپنی اس ڈیزائر کو پورا کرنے کے لیے گرل فرینڈ یا بوائے فرینڈ بناتے ہیں جس میں فزیکل ٹچ بھی، یعنی آل ان اسلامک ویز کو یوز کرتے ہیں اور اپنی اس ڈیزائر کو پورا کرتے ہیں. تو اس کیس میں کیا کرنا چاہیے ان لوگوں کے لیے؟ والدین کو بھی ایجوکیٹ کرنا چاہیے کہ بچوں کے لیے ایسا امتحان نہ ہو، آپ دیکھتے رہیں اور بچوں کی جلدی شادی کریں. خاص طور پہ آج کل تو بچے جو ہیں، یعنی میں کسی بھی کالج یونیورسٹی میں جب جاتی ہوں اور اتنے ویل ڈریسڈ بچیوں کو دیکھتی ہوں، اور کبھی اگر کوئی بچی مجھے آ کے اسی طرح کی کوئی بات بتا رہی ہو نا، میم وہ لڑکا بھی میرے پیچھے ہے، وہ لڑکا بھی پیچھے ہے، تو میں اس کو کہتی ہوں، میں تو صاف ان بچیوں کو کہتی ہوں کہ لک یو آر لکنگ سو ڈیم پریٹی اینڈ اٹریکٹیو. کئی بچیاں میری اسٹوڈنٹس جو مجھے کہتی ہیں میم آپ مذاق نہ کیا کریں. میں کہ میں مذاق نہیں کر رہی ہوں، میں آپ کو ریئلٹی بتا رہی ہوں. تم اتنی پیاری لگ رہی ہو، مجھے اتنی پیاری لگ رہی ہو، تو وہ مرد کا کیا حال ہو رہا ہوگا جو تمہارا کلاس فیلو ہے، جس کی ڈیزائرز بھی تمہارے جیسی ہیں. تو یو بیٹر لائک یو نو سیو یور سیلف. اس طرح کے کام نہ کرو. دوسرا یہ کہ والدین کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس ایج میں ڈیزائرز ہوتی ہیں، ہم بچوں کو اتنی لمبی آزمائش میں نہ ڈالیں. لیکن دیکھیں ملٹیپل فیکٹرز ہیں نا. بچے چاہتے ہیں شادی بھی دھوم دھام سے ہو، اور لڑکی والے لڑکے والے ان سب کے پاس ایک لمبی چیک لسٹ ہے. تو پوری سوسائٹی کو یہ رول پلے کرنا پڑے گا کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ جو معاشرے میں اس وقت بگاڑ ہے اور اتنی اوریانی فحاشی یہ سب کچھ چل رہی ہے، اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ایوری ون نیڈس ٹو پلے دیٹ رول رائٹ. اور بچوں کو بتانا چاہیے اپنے پیرنٹس کو کہ دیکھیں آپ میری شادی جلدی کریں، نہیں تو میں کسی فتنے میں مبتلا ہو سکتا ہوں یا ہو سکتی ہوں. بچے جب نہیں بتاتے تو پھر وہ مسئلے زیادہ بڑھتے ہیں. کیا ہو جائے گا نا، اماں ابا صرف یہ کہہ دیں گے بے شرم، تمہیں شرم نہیں آتی ایسی بات کرتے ہوئے، لیکن وہ ڈریں گے اور وہ سوچیں گے، اور پھر وہ ضرور یہ بھی فیصلہ کریں گے کہ جی اس بچے کی شادی جلدی کرو تاکہ یہ حلال طریقے سے اپنی خواہشات کو پورا کرے. جیسے گھر کی پریشانی ہوتی ہے نا، ہمارے اپنے آپس کے کوئی مسئلے نہیں ہے، بٹ جو ہے وہ گھر کی پریشانی اس میں ہی جو ہے وہ ہمارے آپس میں جو ہے نا وہ ہوتے ہیں، مطلب ایسے وہ سے ہوتی ہے. تو مجھے اس کے بعد لگتا ہے کہ نا مطلب پیچھے کے نا یہ چیزوں کو نا ریزالو میں کرنا چاہتے ہیں. تو میں کبھی بیٹھوں نا موڈ ٹھنڈی ہوں، بیٹھوں کے پیچھے کی چیزوں کو ریزالو کرتے ہیں، یا جو باتیں مجھے بری لگ رہی ہیں میں اس چیز کو چاہ رہی ہوں، تو وہ جو ہے وہ ان چیزوں سے نا بھٹکتے کہتے ہیں کبھی پرانی چیزوں کو نہیں کرو. تو مجھے لگتا ہے اس وجہ سے نا ہمارے رشتے میں نا بہت تھوڑی نا دوریاں بھی آتی ہیں. پھر جو ہے یہ والی چیز ہو رہی ہے. تو مجھے اس چیز کا بتائیں میں ان سے کیسے اگاٹے کروں کہ وہ پیچھے کے ریزالو ہو جاؤں چیز سے پینا. مجھے جو سمجھ آئی ہے بات، وہ شاید یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ ہمارا آپس کا اتنا مسئلہ نہیں ہے لیکن باہر کی پریشانیاں اتنی ہیں جو ہمارے ریلیشن شپ کو افیکٹ کر رہی ہیں. اگر ایسی بات ہے تو آپ باہر کی پریشانیوں کو باہر ہی رکھیں، اپنے ریلیشن شپ میں نہ آنے دیں. میرے پاس ایسے کپلز آتے ہیں کوچنگ کے لیے جو مجھے یہی بتاتے ہیں کہ باہر کے اتنے مسئلے ہیں. تو میں ان کو کہتی ہوں ٹھیک ہے باہر کے مسئلوں کو نا باہر حل کریں، اور جب آپ اپنے کمرے میں آ جائیں نا تو وہاں بوائے فرینڈ گرل فرینڈ بن جائیں. بس وہاں پہ وہ سارے مسئلوں کو باہر چھوڑیں، اور اس وقت آپ آپس میں گپ شپ لگائیں، ایک دوسرے کو پیار کریں، ایک دوسرے کا خیال رکھیں، اور آپس میں ایک دوسرے کو بتائیں کہ ایمپتھائز کریں ایک دوسرے سے کہ اچھا یو مسٹ بی ریئلی ورڈ، یہ مسئلہ ہے، چلو کوئی نہیں کل صبح کو اس کو حل کریں گے. اور پھر اگلے دن جب آپ اس کمرے سے باہر جائیں تو آپ کہیں چلو بھی اب ٹائم آ گیا اس مسئلے کو حل کرنے کا، اب اس مسئلے کو حل کرنے کی طرف چلے جائیں. بس دیٹس اٹ. اس طرح سے آپ کریں گے تو وہ مسئلے حل ہوں گے. لیکن اگر آپ چاہیں گے کہ کوئی بہت ہی زیادہ کوئی ایسا طریقہ آ جائے اور وہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے تو وہ تو نہیں ہوگا. اسی طرح سے آپ کو اپنے ریلیشن شپ کو نہ خراب کریں جسٹ بیکاز کہ باہر کوئی چیلنجز چل رہے ہیں، بلکہ ایک دوسرے کے لیے کمفرٹ زون بن جائیں کہ ہسبینڈ کا بھی دل چاہے کہ کمرے میں جاؤں گا نا تو بیوی بہت پیار کرے گی اور میں بس بھول جاؤں گا اپنی مشکلات.
اور بیوی بھی یہ سوچے کمرے میں جاؤں گی نا تو شوہر جو ہے نا جب وہ گلے لگائے گا نا تو سارے دکھ میرے ختم ہو جائیں گے. یہ ہمیں نا طریقہ آنا چاہیے کہ ہم اس کو کیسے بلڈ کریں. کسی کا سوال ہے کہ 5 سال ہو گئے ان کی شادی کو اور ان کی اولاد نہیں ہو رہی اور کوئی میڈیکلی کوئی ایشو بھی نہیں ہے, تو از دیر اینی یعنی کوئی اسٹریٹجی ہے انٹیمیسی کی جس سے وہ کنسیو کر سکیں؟ سب سے پہلے تو آپ اپنے بیسک پیٹرنز دیکھیں, آپ کی ڈائٹ کیسی ہے, دونوں کی, صرف ایک کی نہیں. یعنی یہ نہیں کہ وائف, اکثر ہوتا ہے ہم جب ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں تو وہ بیوی کو بتاتے رہتے ہیں کہ جی آپ یا تو انیمک ہیں یا آپ ہیلدی نہیں ہیں یا آپ کا وزن زیادہ ہے. ہسبینڈ کو کوئی نہیں ٹارگیٹ کرتا نا, دونوں کی طرف سے وہ کنٹریبیوشن ہوتی ہے. تو اس میں دیکھنا ہوتا ہے کہ ہیلدی کتنے ہیں, وہ ناشتہ ٹائم پہ کرتے ہیں کہ نہیں, اور کھانا, ہائیڈریشن, سونا, اسموکنگ اور نشے, اسی طرح سے واک, ایکسرسائز, اسٹریس کی مینجمنٹ, ایموشنل ہیلتھ کیسی ہے, اور پروسیسڈ فوڈ کتنا کھاتے ہیں, فزی ڈرنکس کتنی پیتے ہیں. یعنی آپ کو بہت سی چیزوں کو ٹھیک کرنا پڑے گا. میری یہاں پہ ایک استاد بھی ہیں, کولیگ بھی ہیں, وہ صرف لائف سٹائل فیکٹرز سے انفرٹیلیٹی کو ٹھیک کرتی ہیں. اتنے امپورٹنٹ یہ فیکٹرز ہیں, آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ جو ہم نے لائف سٹائل اپنا تباہ کیا ہوا ہے. سنت کے مطابق کھائیں, سنت کے مطابق زندگی گزاریں, آپ دیکھیں گے کہ آپ کے یہ سارے مسئلے جو ہیں وہ حل ہونا شروع ہو جائیں گے. اگر کوئی یعنی مدر بن ہی نہیں سکتا, یعنی ان کے کوئی ایسے پرابلم ہے, تو اس کیس میں وہ ہسبینڈ کے ساتھ کیسے اپنے اس رشتے کو اچھا رکھ سکتی ہیں؟ دیکھیں کیسے رکھ سکتے ہیں, ایسے رکھ سکتے ہیں کیونکہ اگر آپ کنسیو نہیں کر سکتے, کوئی آپ کا ایسا جینون مسئلہ ہے تو کوئی بات نہیں, یہ ریلیشن شپ تو پھر بھی ہو سکتا ہے. یعنی دیکھیں جو لوگ بچہ بھی پیدا کرتے ہیں تو وہ یہ تھوڑی کرتے ہیں کہ روز ایک بچہ پیدا ہو رہا ہے. جب وہ روز ریلیشن شپ کر رہے ہیں, یعنی کئی دفعہ آپ کے بچوں میں 4 سال کا گیپ ہے, 6 سال کا گیپ ہے, 3 سال کا گیپ ہے, شادی کے بعد کئی دفعہ کچھ سالوں کے بعد آپ کا بچہ ہوتا ہے. دین میں جو ہم پڑھتے ہیں وہ تو ہم کہتے ہیں نا کہ اس ریلیشن شپ کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے رکھا ہے تاکہ اس سے آگے نسل چلنی ہے. لیکن خالی یہ وجہ تو نہیں ہے نا, اس ریلیشن شپ کو اس لیے بھی رکھا ہے کہ یہ سویٹنس لاتا ہے آپ دونوں کے درمیان, اسٹرینتھ لے کر آتا ہے, ایک عجیب ہی ایک وہ نشہ آتا ہے اس ریلیشن شپ میں, جو ہیلدی والا نشہ جس کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ ایک دوسرے کو لک فارورڈ کرتے ہیں, آپ کی باہر ادھر ادھر منہ ماری نہیں ہوتی ہے, اور آپ اپنے پھر فیملی ڈائنامکس کو اسٹرانگ بنا سکتے ہیں. تو اگر نہیں بھی بچہ ہو سکتا تو یو کین اسٹل میک دس ریلیشن شپ ویری اسٹرانگ. یہاں کسی نے پوچھا ہے کہ آئی فیل سو مچ ڈیزائر فار انٹیمیسی بٹ مائی ہسبینڈ از ناٹ ولنگ, تو کیا کروں؟ اگین وہی ہے کہ سب سے پہلے تو آپ روزے رکھیں اور اپنی ڈائٹ اور لائف سٹائل کو ٹھیک کریں, تاکہ اگر آپ کی ڈیزائرز تھوڑی اوور بورڈ ہیں تو تھوڑا سا حوصلہ آپ کو مل جائے. دوسرا یہ کہ ہسبینڈ سے بات کریں, اور اگر ہسبینڈ ولنگ نہیں ہے تو ان کو بتائیں کہ بھئی ہمیں کسی کے پاس جانا پڑے گا ٹریٹمنٹ کے لیے, مینجمنٹ کے لیے, اور اگر وہ تیار ہو جاتے ہیں ان کو آہستہ آہستہ تیار کر کے لے کے جائیں. اگر وہ تیار ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے, اگر وہ نہیں تیار ہوتے تو آپ اپنی کچھ کاؤنسلنگ لیں یا اپنے آپ کو سنت کے طریقے سے جو ہے نا سیٹل کریں. روزے رکھیں, مصنون روزے رکھتے جائیں, ایکسرسائز کریں, اس طرح سے اپنے آپ کو مینج کریں تاکہ یہ کہ آپ کسی حرام کام میں نہ پڑ جائیں. میرا ایک کوشچن ہے کہ میری ایج تقریباً ہے کوئی 45 46 اور 3-4 سال سے مجھے مینوپاز ہو گیا, تو مینوپاز کے بعد سے بالکل میری ڈیزائر اب نہیں, بالکل کچھ کرنے کا میرا موڈ نہیں ہوتا. لیکن ہسبینڈ کی ایج ہے تقریباً 47-48, تو ان کا ویک میں 1-2 بار ہوتا ہے, لیکن میرا کبھی مہینے میں بھی 1 بار میرا نہیں ہوتا, کبھی دل کبھی موڈ نہیں ہوتا. تو اس کے لیے مجھے کیا ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے, کچھ میڈیسن وغیرہ لینی چاہیے یا نہیں؟ اچھا دیکھیں, اس کے لیے نا میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ فوراً میڈیسن کی طرف نہیں جائیں آپ. پہلے نا ایک تو لائف سٹائل فیکٹرز کو دیکھیں جو ابھی میں بار بار بات کر رہی ہوں. دوسرا جو سٹریس فیکٹرز کو دیکھیں, ایموشنل بانڈنگ جو ہے اس کو دیکھیں. وہ ساری چیزیں اگر ٹھیک ہیں یا نہیں ٹھیک ہیں, جو ان میں گنجائش ہے, پہلے وہاں سے ان فیکٹرز کو ٹھیک کریں. پھر اپنے ہسبینڈ کے ساتھ بات چیت کریں کہ وہ کیا چاہتے ہیں, کس طرح چاہتے ہیں, اور پھر 1% اپنی ان ڈیزائرز کو بہتر بنانے کی ویسے کوشش کریں. جتنا ہم میڈیسنز کے بغیر چیزوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا, اتنا زیادہ ہمیں فائدہ ہوتا ہے, اتنی زیادہ ہماری ہیلتھ بہتر رہتی ہے. لیکن اگر یہ ہے کہ ہم فوراً میڈیکیشن کی طرف جانے کی کوشش کریں اور اپنے باقی فیکٹرز کو ٹھیک نہ کریں, تو وہ ہمارے لیے پرابلمٹک ہو سکتا ہے نا, کیونکہ دوائیاں جو ہیں ان کے پھر الٹیمیٹلی سائیڈ افیکٹس اور ان کے ایسے مسائل شروع ہو جاتے ہیں جو کہ پھر آپ سے مینیج نہیں ہو سکتے. لانگ ڈسٹینس کے حوالے سے کسی نے سوال کیا ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ 1 سال تک ہسبینڈ نہیں آ رہے, 2 سال, 3 سال, 4 سال, 5 سال, 5 سال بھی دور رہتے ہیں, تو اس کیس میں اس ریلیشن شپ کو کیسے مینٹین کریں؟
جی میں نے شروع میں یہ جواب دیا تھا کہ میرے پاس جب بھی ایسا کیس آیا اور میں نے اسکالر سے پوچھا ہے تو وہ اس کو بہت ہائیلی ڈسکریج کرتے ہیں، اور میں اکثر لوگوں کو یہ کہتی ہوں، جیسے نائٹ شفٹ جاب بھی ہوتی ہے تو میں ان کو کہتی ہوں کہ آپ اپنے ہسبینڈ کو کہا کریں ہم تھوڑا کھا لیں گے، روکھی سوکھی کھا لیں گے، نہیں ہم خرچے زیادہ کریں گے لیکن ہم اکٹھے رہیں گے. یعنی یہ اپنے بچوں کو اگر ہم ڈرل کرنا شروع کر دیں کہ فیملی از ویری امپورٹنٹ. ہم لوگ کمائیوں کے لیے جاتے ہیں، پیسے زیادہ بنانے کے لیے جاتے ہیں، ہمیں بڑا گھر چاہیے. آج کل دیکھیں کامن جملہ ہم بولتے ہیں، دیکھیں جی گزارا نہیں ہوتا جب تک دو لوگ مل کے کام نہ کریں، گزارا نہیں ہوتا جب تک نائٹ شفٹ پہ نہ جائیں، گزارا نہیں ہوتا جب تک ملک سے باہر نہ جائیں. تو بات یہ ہے کہ جو رزق اللہ نے لکھا ہے نا وہ تو آپ کو ملنا ہے. ہاں یہ بھی ہے کہ جو رزق اللہ نے جہاں لکھا ہے وہاں پہ ملنا ہے، لیکن اپنی طرف سے نا اس مائنڈ سیٹ کو تھوڑا سا ٹھیک کرنا چاہیے. کہ میں اپنی بہت سے فیملی ممبرس کو جانتی ہوں، جیسے ایک بچی کو میں جانتی ہوں، وہ ڈاکٹر بنی ہے اور اس کی جب شادی ہوئی تو وہ پاکستان سے باہر گئی. اب وہ وہاں پہ انہوں نے کہا کہ آپ نے کیونکہ انٹرنشپ نہیں کی اپنے ہوم کنٹری میں تو ابھی آپ یہاں نہیں جاب کر سکتی. اب اس کی وہ ریکوائرمنٹ نہیں پوری ہو رہی. اب وہ جناب وہ بار بار کہتی ہے میں پاکستان آ جاؤں، لیکن ساری فیملی اگینسٹ ہے. ساری فیملی کہتی ہے کہ نہیں آپ نہیں آ سکتی. اس لیے نہیں آئیں گی آپ کیونکہ آپ شوہر کو اور بچوں کو چھوڑ کے نہیں آئیں گی. اب کئی لڑکیاں آ جاتی ہیں اور وہ لڑکیاں بھی آ جاتی ہیں، مرد بھی چلے جاتے ہیں. تو اب وہ اتنے سال میں بیچاری پہلے فرسٹریٹ ہوتی رہی کہ میں آگے پڑھ نہیں پا رہی، لیکن سب نے اس کو سمجھایا کہ دیکھو فیملی از مور امپورٹنٹ، فیملی از مور امپورٹنٹ. ہاں تمہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ چانس دے گا. اور پھر اس کو ایک چانس بھی ملا کہ اب آگے اس نے پھر بچے تھوڑے بڑے ہوئے تو اب اس کو پڑھنا شروع ہوئی اور پھر وہ فیلڈ میں واپس آ رہی ہے. تو آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ فیملی کو جب تک ہم امپورٹنس نہیں دیتے نا پھر ایسے چیلنجز ہمیں آتے ہیں. اب یہ ایک پریکٹیکل مسئلہ ہے، اس میں تو آپ کو علماء کے پاس جانا چاہیے دونوں کو اور پوچھنا چاہیے کہ ہم اس سلسلے میں کیا کر سکتے ہیں. جزاک اللہ خیرن ڈاکٹر کنول. اس بہت ہی سینسٹیو اور موسٹ امپورٹنٹ ٹاپک پہ آپ نے اتنے بہترین طور پہ بات کی اور بہت اچھے سے آپ نے سوالات کے آنسرز دیے اور تمام مین جو چیزیں آپ نے اچھے سے اسٹارٹ میں کور کی. اور بہت سارے سوالات جن سسٹرس کے ہم نے نہیں لیے تو اس میں ڈاکٹر صاحبہ نے اسٹارٹ میں بہت ڈیٹیل میں ڈسکس کر لی تھی چیزیں. تو ڈاکٹر صاحبہ میں چاہوں گی کہ آپ کوئی کلوزنگ اسٹیٹمنٹ دیں ہم سب کے لیے. جی میں بس یہی کہوں گی کہ اللہ کو راضی کریں اور اس ریلیشن شپ کو بہتر بنائیں اور اس کے بارے میں صحیح اویئرنیس لوگوں میں پیدا کریں، تاکہ یہ کہ جو لوگ اتنے مسئلے مسائل سے ڈیل کر رہے ہیں وہ بھی ان باتوں کو سمجھیں اور اس میں امپروومنٹ لا سکیں. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ہر موقع کی ہمیں دعائیں سکھائی گئی ہیں، جیسا کہ ڈاکٹر صاحبہ نے بھی کہا کہ دعا زیادہ سے زیادہ کریں، تو ہمیں بھی ہر موقع پہ دعاز کرنی ہے. شیطان سے پناہ کی جو ہمیں دعا سکھائی گئی ہیں، معوذات جو سکھائے گئے ہیں ان کو پڑھنا ہے، صبح و شام کے اذکار کو پڑھنا ہے، تو ہم بہت ساری چیزوں سے محفوظ ہو جاتے ہیں. کیونکہ شیطانی اثرات ہی سب سے ٹاپ پہ ہوتے ہیں جو ہمیں ہر ٹائم غلط کاری کی طرف لے کر جا رہے ہوتے ہیں. تو انشاءاللہ اینڈ اپ کرتے ہیں. اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.